وعلیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے جی ہم کلاس 8 کی اسلامیات لازمی اور یہ نئے کورس کی کتاب ہے جو 2022 کا جو قومی نصاب یا کریکولم ہے اس کے مطابق یہ کتاب ہے۔ تو آج سے یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور دیکھیے اسلامیات جو ہے ایک میجر پورشن ہے، خاص کر اے ٹی 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 اور قاری قاریہ کی جو پوسٹس ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح باقی سی ٹی وغیرہ اور پی ٹی وغیرہ اس میں بھی اسلامیات کا ایک اچھا خاصا پورشن ہے۔ تو ہم اسلامیات 8th کلاس سے آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش کریں گے اسی طرح باقی 7th اور 6th وغیرہ کی اسلامیات کو بھی ہم کیا کریں جی کور کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہوگا اس میں کہ بجائے کوئی ایکسٹرا اس کے اندر انفارمیشن ایڈ کرنے کے یا ایکسٹرا اس میں باتیں کرنے کے، ہم پوری کتاب سے انشاءاللہ گزریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے ایسے پاسبل سوالات ہیں یا ایم سی کیوز ہیں جو اس بک سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو چلیے جی، اسلامیات کلاس 8 کی ہے، اور دیکھیں اس کا یہ پہلا باب ہے، باب اول، اور یہ دیکھیں یہ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں، یہ انہوں نے حفظ کے لیے دی ہوئی ہیں، حفظ قرآن مجید کے حوالے سے۔ اور دیکھیں یہ سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد، یہ پوری صورت ہے۔ تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ٹوٹل اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہاں سے جو پوچھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البلد جو ہے یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ تو دیکھیے یہ مکی صورت ہے، اور کل اس کے اندر آیات جو ہیں وہ 20 ہیں یا 20 ہیں۔ تو دیکھیں یہاں سے کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ البلد جو ہے وہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اور کل اس کی آیات کتنی ہیں۔ تو یہی سوال اس سے پاسبل ہے۔ تو دیکھیں اس میں کتنی آیات ہیں، 20 آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ الشمس کورس میں شامل ہے، تو سورۃ الشمس بھی مکی صورت ہے، اور دیکھیے اس کے اندر کل 12 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، تو اچھا 15 آیات ہیں اس میں، کل کتنی آیات ہیں، 15 آیات ہیں سورۃ الشمس میں۔ اذ انبعث اشقاہا، اور یہاں تک دیکھیں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو آخر تک ولا یخاف عقباہا، 15 آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ اللیل مکی صورت ہے، اور اس میں 21 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سورۃ الضحیٰ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک، سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں، سورہ انشراح بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ کہ سورہ انشراح اور سورہ الم نشرح یہ ایک ہی ہے۔ اور اس میں کتنی آیات ہیں، اس میں 8 آیات ہیں، اور یہ بھی کیسی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی قرآنی دعا۔ کچھ دعائیں جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ قرآنی دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا قرآن شریف کے اندر مذکور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں ایک دعا ذکر کی ہوئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آخر تک۔ تو یہ دعا کہاں پہ ہے، تو دیکھیں شروع میں ایسے پوچھا جا سکتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن شریف کی یہ دعا جو ہے، یعنی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ دعا قرآن شریف کی کون سی صورت کے اندر مذکور ہے، تو یہ سورۃ البقرہ ہے دیکھیں، اور آیت اس کی کون سی ہے، 286۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 28 ہے، 25 سے لے کر 28 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے، یہ دعا کس نے مانگی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کی دعا ایک اور ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس دعا کا تعلق کون سی صورت سے ہے، تو یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 173 ہے۔
اسی طرح اگلی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو دیکھیں یہ سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 87 ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی، تو یہ دعا تو ہے لیکن یہ قرآن شریف سے مذکور نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث سے، حدیث شریف میں یہ دعا مذکور ہے، تو اس کا تعلق کسی صورت سے نہیں ہے، قرآن کی صورت سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کچھ اسماء الحسنہ کا ذکر ہے، دیکھیں الشہید، تو اس کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح الوکیل، الحق، القوی، المتین، الولی، تو یہ سارے جو ہیں اسماء الحسنہ۔ اب اسماء الحسنہ کس کو کہتے ہیں، یہ بات بھی ایک پوچھی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، جیسے قرآن شریف میں آیا ہوا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، تو ان ناموں سے اس کو کیا کیا کرو، پکارا کرو۔ تو جو اللہ کے یہ نام ہیں خوبصورت، ان کو کہا جاتا ہے اسماء الحسنہ۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور حسنہ خوبصورت کو کہتے ہیں، پیارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کچھ اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے، الحمید، المحصی، تو ان سب کا معنی آنا چاہیے، کہیں سے یہ معنی پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس چیپٹر کا اگلا سیکشن جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کتنی احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں، 8۔ تو دیکھیں الحیاء شعبۃ من الایمان، دیکھیں یہاں سے ایک MCQs بن سکتا ہے کہ ایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو دیکھیں ایسے آ سکتا ہے ڈیش ایمان کا حصہ ہے، تو دیکھیں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ دونوں۔ تو یہ کیا لکھا ہوا ہے جی، اچھی بات صدقہ ہے، تو دیکھیں اچھی بات ڈیش ہے، کہا جا سکتا ہے نا، مختلف دیکھیں آپشنز بنائے جا سکتے ہیں، اچھی بات نیکی ہے یا صدقہ ہے یا کچھ اور آپشن بن سکتے ہیں، تو دیکھیں یہاں سے یہ ایک آپ ذہن میں رکھیں کہ اچھی بات کیا ہے، صدقہ ہے، اور یہ حدیث شریف ہے۔ اسی طرح دیکھیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے، تو دیکھیں یہاں پہ MCQs بن سکتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، اور یہ قرآن شریف یا حدیث میں ہے، تو دیکھیں یہ حدیث شریف میں ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، 481 نمبر ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دینے سے ہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں جہنم سے بچو اگرچہ ڈیش دینے سے ہو، تو دیکھیں اگرچہ ڈیش دینے سے ہو، تو MCQs بن سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پہ کریکٹ آپشن کیا ہوگا، کھجور کا ٹکڑا، کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں، بشق تمرۃ، شق کہتے ہیں ٹکڑے کو، تمرہ کس کو کہتے ہیں، کھجور کو کہتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، دیکھیں تمر یا تمرہ کس کو کہتے ہیں، تو کھجور کو کہتے ہیں۔ اسی طرح 5 ہے، 5 نمبر کی حدیث ہے عائد المریض فی مخرفۃ الجنت حتی یرجع، کہتے ہیں مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے، تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو، تم سب کیا ہو، دیکھو یہاں پہ آ سکتا ہے کہ جی تم سب ڈیش ہو اور تم سب سے اپنی رعایت کے متعلق باز پرس ہوگی، تو کریکٹ آپشن کیا ہوگا، راعن کا معنی نگہبان۔ اسی طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ راعن کا کیا معنی ہے، تو دیکھیں راعن کا معنی کیا ہے، راعن نگہبان، ٹھیک ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرے، تو دیکھیں MCQs بن سکتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہے، تو مختلف آ سکتی ہے، اس میں آپشنز آ سکتے ہیں، تو ہر سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرنا یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کہ بس کوئی بھی بات سن لی اور اس کو آگے کیا کر دیا جی، ٹرانسفر کر دیا، منتقل کر دیا۔ اسی طرح اس سیکشن کا جو ہے، اس سیکشن کی آخری حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھیں پوچھے جانے والا یہ آپشن، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جس کی ڈیش سے، تو ڈیش میں کیا آئے گا، زبان اور ہاتھ،
تو یہ حدیث شریف ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں زبانی، تو ان سے دیکھیں کچھ پوچھا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ ایک حدیث شریف نقل کی ہے کہ بہترین دعا کس کی دعا ہے، تو دیکھیں آپشن بنا سکتے ہیں مختلف، عافیت کی دعا ہے، ٹھیک ہے، تو عافیت کی دعا ہے۔ اس وجہ سے اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے، ذہن میں رکھ لینا ہے۔ تو یہ دعا ذکر کیے، پھر اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، خیر، تو اس کو بھی ذرا پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ اچھا، پھر دیکھیں ہر معاملے میں حسن خاتمہ کی دعا، حسن خاتمہ کی دعا، تو اس کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی شاید آپشن اس سے بن سکتا ہو۔ اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، تو یہ دعا ہے۔ اسی طرح جی لباس پہننے کی دعا، اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، میزبان کے لیے دعا، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پوچھی جا سکتی ہے، ٹھیک جی۔ تو یہ تھا سبق نمبر 1 یا باب اول، باب اول، اس میں سے یہ جو ایم سی کیوز ہیں کیا کیے جا سکتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں، پوچھے جا سکتے ہیں۔